آج ہم افادیت اور قیمت کے آپسی تعلق کے بارے میں بات کریں گے۔ افادیت یعنی یوٹیلیٹی اور قیمت یعنی پرائس۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے اکنامکس میں کہ کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین کس بنیاد پر ہوتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ بتایا، اس بات پر ڈسکس کیا تھا کہ قیمت کا تعین ڈیمانڈ اور سپلائی کے قانون کے تحت ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ آتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ ہوتی ہے افادیت کی۔ ہم کسی بھی چیز کی طلب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس چیز میں موجود افادیت ہوتی ہے۔ اب جس چیز میں ہمارے لیے جتنی زیادہ افادیت ہوگی اتنی زیادہ ہم اس کی ڈیمانڈ بھی کریں گے۔ تو جب ہم ڈیمانڈ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیمانڈ ہماری اسی قیمت پر منحصر ہوگی جتنی ہم اس چیز سے افادیت حاصل کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت کا تعلق، یعنی ایک کنزیومر کسی بھی چیز کی کتنی قیمت دے سکتا ہے، وہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس چیز سے اس کنزیومر کو کتنی یوٹیلیٹی یا افادیت حاصل ہو رہی ہے۔ اگر کسی چیز سے ہمیں زیادہ افادیت ملتی ہے تو ہم اس چیز کی زیادہ قیمت دینے کو تیار بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی چیز سے ہمیں افادیت کم ملتی ہے تو ہم اس کی کم قیمت بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں، کم قیمت دیتے ہیں۔ یہ افادیت اور قیمت کا تعین یا اس کا آپسی تعلق، یہ الفرڈ مارشل کے ایک افادیت کے قانون کے تحت ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ یوٹیلیٹی کا پورا نظریہ ہی الفرڈ مارشل نے دیا تھا۔ گو کہ یوٹیلیٹی کا تعلق ایک خیالی نظریہ ہے یا خیالی تعلق ہے، کیونکہ یوٹیلیٹی یا افادیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم افادیت کی پیمائش نہیں کر سکتے، لیکن اسے ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کس چیز سے ہمیں زیادہ افادیت ملتی ہے، کس چیز سے ہمیں کم افادیت ملتی ہے، لیکن ہم افادیت کو کسی ایک یونٹ کی شکل میں، کسی ایک اکائی کی شکل میں ہم اس کو میجر نہیں کر سکتے کہ بھئی ایک روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں ایک دی ہوئی کوانٹٹی میں یوٹیلیٹی ملتی ہے، اور 2 روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں ایک دی ہوئی کوانٹٹی میں یوٹیلیٹی ملتی ہے۔ ایسا ہم کر نہیں سکتے۔ یہ سارا احساسات کا معاملہ ہے، ہم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل مستحکم ہے، بالکل صحیح ہے کہ خیالی نظریہ ہونے کے باوجود بھی کسی بھی چیز کی طلب، کسی بھی چیز کی اس کی ڈیمانڈ، یہ یوٹیلیٹی پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب یوٹیلیٹی کا قیمت سے تعلق بھی اسی بنیاد پر بنتا ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جب قیمتیں زیادہ دیتے ہیں تو یہ ایزیومڈ ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ اس کی افادیت بھی ہمارے لیے زیادہ ہے، اور کسی چیز کی قیمت ہم کم دینا چاہتے ہیں تو یہ مان لیتے ہیں، یا یہ ایک نظریہ ہے کہ اس کی افادیت بھی ہمارے لیے کم ہوتی ہے۔ اب افادیت کے تعلق سے 2 چیزیں اور بھی ہیں جو مارشل نے بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ افادیت کبھی بھی ایک کانسٹنٹ شکل میں نہیں ہوتی، یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کی زیادہ مقدار اپنے کنزمپشن میں لے آتے ہیں، زیادہ کوانٹٹی کنزیوم کرتے ہیں، تو ہر کوانٹٹی سے ملنے والی افادیت کم ہوتی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی کوانٹٹی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو فی کوانٹٹی، فی یونٹ ہمیں اس سے کم افادیت حاصل ہوگی۔ جیسے جیسے ہم اس کو کنزیوم کرتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم اس کو خرچ کرتے جائیں گے، تو ہر ایک یونٹ کنزیوم کرنے کے بعد اس سے ملنے والی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی چیز کی ہمارے پاس تعداد کم ہے، کسی چیز کی کم کوانٹٹی ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کی افادیت بھی ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ قیمتوں کے بڑھنے یا گھٹنے کا جو تعلق ہے، جسے ہم ڈیمانڈ، لا آف ڈیمانڈ کہتے ہیں، کہ کیوں جو ہے وہ قیمت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ کم چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور کیوں قیمت کم ہونے پر لوگ زیادہ چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کا سیدھا تعلق یوٹیلیٹی سے ہے۔ یوٹیلیٹی سے اس کا تعلق یوں ہے کہ جب ہم کسی چیز کی کوئی کوانٹٹی ہمارے پاس بہت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ افادیت والی چیز ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو، اس کموڈٹی کو ہم زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر حاصل کریں، تو زیادہ قیمت پر بھی ہم وہ چیز حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم نے اسے کنزیوم کر لیا تو اب اگلی اکائی کے لیے ہماری ایک اگلی اکائی کی افادیت ہمارے لیے کم ہو جاتی ہے۔
مثال کے طور پر ایک سیب ہے، ہمارے پاس سیب بالکل نہیں ہے، تو اب ایک سیب حاصل کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ قیمت دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم نے ایک سیب کھا لیا تو دوسرے سیب کی افادیت ہمیں کم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب دوسرے سیب کی افادیت کم ہو جائے گی تو ہم اس کی کم قیمت بھی دیں گے۔ کم قیمت پہ اگر ہمیں وہ سیب ملے گا تو ہم خریدیں گے، اگر کم قیمت پہ نہیں ملے گا تو ہم سیب نہیں خریدیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے دوسرا سیب بھی مان لیجیے لے لیا کم قیمت پر، تو اب تیسرا سیب ہم اس سے بھی کم قیمت پہ خریدیں گے۔ یعنی جیسے جیسے چیزوں کا کنزمپشن ہم بڑھاتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمیں اس سے ملنے والی افادیت کم ہوتی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی کم قیمت بھی دیں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ قیمتوں کے ساتھ تعلق جو شے کی طلب کا ہے، کموڈٹی کا ہے، وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم جب قیمت زیادہ ہوتی ہے تو چونکہ اتنی قیمت کے برابر ہم افادیت حاصل نہیں کر سکتے تو ہم چیزیں کم خریدتے ہیں، اتنی خریدتے ہیں جتنی کہ ہم افادیت قیمت کے برابر حاصل کر سکیں۔ جیسے ہی قیمت گھٹتی ہے تو ہم اور زیادہ چیزیں خریدتے ہیں، اس لیے کہ اب ہمیں ان چیزوں سے زیادہ افادیت ملنے لگتی ہے، اور قیمت گھٹ گئی، وہ جو قیمت ہم پے کرتے ہیں کم قیمت، وہ ہمیں اس چیز کی افادیت کے برابر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم جیسے جیسے قیمتیں گھٹتی یا بڑھتی ہیں، ہم اس چیز کی طلب ہم بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ اس سے ملنے والی افادیت کا تعلق قیمت کے ساتھ کیسا ہے۔ اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ افادیت کا تعلق تو ہر یونٹ کے ساتھ ہے، لیکن بازار میں ہم ایک ہی قیمت پر بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں۔ جیسے سیب کی ایک دی ہوئی قیمت ہے، مان لیجیے کہ 10 روپے ایک سیب کا ملتا ہے، 10 روپے میں ہم سیب خریدتے ہیں، تو اب 10 روپے میں ہم پہلا سیب خریدتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے ہم نے بہت زیادہ افادیت حاصل کیا۔ اب دوسرا سیب خریدنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ وہ 9 روپے میں ملے گا تو ہم اس کو خریدیں گے، کیونکہ اب دوسرے سیب کی افادیت کم ہے۔ پھر تیسرا سیب ہمیں 8 میں ملے گا یا 5 میں ملے گا تو ہم خریدیں گے، چوتھا سیب ہمیں 3 میں ملے گا تب ہم خریدیں گے، اس لیے کہ سیب کھاتے کھاتے سیب کی افادیت ہمارے لیے کم ہو جاتی ہے۔ لیکن بازار میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا نہیں، بازار میں تو ہمیں ملتا ہے کہ بھائی سارا سیب ہمیں ایک ہی قیمت میں ملتا ہے۔ تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سیب خریدتے ہی اس قیمت پر ہیں جہاں پر منیمم یوٹیلیٹی ہمیں اس سیب سے مل رہی ہوتی ہے۔ مان لیجیے کہ جو چوتھا یا 5واں سیب ہے اس کی افادیت سب سے کم ہے، تو 5ویں سیب کی قیمت پر ہی ہم سیب خریدتے ہیں۔ یعنی 5ویں سیب سے ہمیں اگر 10 روپے کے برابر افادیت مل رہی ہے تو ہم 5واں سیب خریدیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی 10 روپے پر چوتھا بھی سیب خریدتے ہیں، اسی 10 روپے پر تیسرا بھی خریدتے ہیں، جبکہ چوتھے اور تیسرے کی افادیت 5ویں سے زیادہ ہوتی ہے، پہلے سیب کی افادیت ہر چوتھے سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے سیب سے جس کی قیمت ہم نے 10 روپے دیا اس کی افادیت ہمارے لیے بہت زیادہ تھی، لیکن قیمت ہم نے 10 ہی روپے دیا۔ پھر جو دوسرا سیب ہے اس کی افادیت ہمیں 10 روپے سے زیادہ تھی، لیکن ہم نے 10 روپے سے قیمت دیا۔ تیسرا سیب اس کی افادیت ہمیں 10 روپے سے زیادہ تھی، لیکن ہم نے اس کے 10 روپے دیا۔ اب چوتھے سیب کی افادیت 10 روپے کے برابر ہے، تو ہم نے چوتھا سیب 10 روپے میں خریدا اور وہیں ہم نے سیب کو خریدنا روک دیا۔ اب ہم تیسرا سیب نہیں خریدیں گے یا دوسرا نہیں خریدیں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ تیسرے سیب کی قیمت جو ہے وہ افادیت سے کم ہے، تیسرے سیب میں افادیت ہمیں 10 روپے سے کم ہے، لیکن اسی قیمت ہم 10 روپے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ہم نے پہلا سیب خریدا جس میں 10 روپے سے زیادہ کی افادیت ہے، دوسرا سیب خریدا جس میں بھی 10 روپے سے زیادہ کی افادیت ہے، تیسرا سیب خریدا جس میں 10 روپے کے برابر افادیت ہے۔ بس تیسرے سیب تک جاتے جاتے ہم رک جائیں گے۔ تو اب مارشل کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلا اور دوسرا سیب جس میں ہم نے کی قیمت کم دیا 10 ہی روپے دیا لیکن افادیت زیادہ ہمیں ملی، اسے ہم کنزیومر سرپلس کہتے ہیں، کہ کنزیومر نے، صارف نے پیسے تو کم خرچ کیے لیکن اسے افادیت زیادہ مل گئی۔ لیکن تیسرے سیب تک آتے آتے جتنا اس نے پیسہ خرچ کیا اتنی اسے افادیت ملی، تو اب اس کے آگے وہ سیب نہیں خریدے گا، اس لیے کہ چوتھا سیب اگر خریدے گا یا 5واں خریدے گا، تیسرے سے نیچے جب جائے گا تو وہ پائے گا کہ قیمت وہ تو 10 ہی روپے دے رہا ہے لیکن افادیت اسے 10 روپے سے کم مل رہی ہے، افادیت 8 روپے کے برابر مل رہی ہے، 5 روپے کے برابر مل رہی ہے۔ تو ایسے میں وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس میں اسے افادیت کم ملے اور وہ اس کی قیمت زیادہ دے۔ تو افادیت کا تعلق ہمیشہ ایک طرف قیمت سے ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس بات کو کہیں گے کہ قیمت کا تعلق افادیت سے ہے
اور پھر کسی چیز کی طلب جو ہے وہ اسی قیمت کے ہی حساب سے طے ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کی کتنی طلب مارکیٹ میں کرتے ہیں۔ وہ چونکہ طلب کا بیسک جو رول ہے وہ افادیت ہی ہے، یوٹیلیٹی ہی ہے، اور یوٹیلیٹی گورن ہوتی ہے پرائسز سے۔ تو الٹیمیٹلی ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ پھر پرائس پر ڈیپینڈ ہو جاتی ہے وایا میڈیا کے تھرو، کہ ہماری اصل جو ڈیمانڈ ہے وہ تو بیسس یوٹیلیٹی ہے، لیکن یوٹیلیٹی خود پرائس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈیمانڈ جو ہے وہ پرائس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔